جو بات آپ طاغوت طاغوت والی آپ نے مسلسل ریپیٹ کی ہے. آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیا. آج نا، جی. آج آپ کو طاغوت کا پتہ چلے جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین محترم، یہ طاغوت کیا چیز ہے اور طاغوت کسے کہتے ہیں اور کون سے لوگ طاغوت کے پیروکار ہوتے ہیں اور کن لوگوں کو ہم طاغوت کہہ سکتے ہیں، اور آخر لوگ کس طرح سے طاغوت کے پیروکار ہوتے ہیں، اور جو لوگ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں انہیں آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کون سا عذاب دے گا. آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم اسی حوالے سے معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے. پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ طاغوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے بت، جادو، جادوگر اور گمراہوں کا سردار، یعنی کہ ابلیس یا پھر سرکش دیو اور کاہن. قرآن کریم میں یہ لفظ 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور شرعی اصطلاح میں طاغوت سے مراد خاص طور پر وہ شخص ہے جو ارتکاب جرائم میں، ناجائز امور میں اپنے گروہ کا سرغنہ یا پھر سربراہ ہو. طاغوت کی تعریف ادب و لغت کے امام جوہری نے یہ کی ہے کہ وہ طاغوت الکاہنوں، کہ طاغوت کا اطلاق کاہن اور شیطان پر بھی ہوتا ہے، اور اس شخص کو بھی طاغوت کہتے ہیں جو کسی گمراہی کا سرغنہ ہو. اسلامی اصطلاح میں اس سلسلے میں مزید وسعت ہے. طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے علاوہ کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور وہ نظام عدالت بھی اسی میں آتا ہے جو نہ تو اقتدار اعلیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع ہو اور نہ اللہ کی کتاب کو سند مانتا ہو. لہذا قرآن مجید میں ایک آیت کے حوالے سے ہے کہ جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہو اس کے پاس اپنے معاملات فیصلے کے لیے لے کر جانا ایمان کے منافی ہے. اور قرآن کی روح سے اللہ پر ایمان اور طاغوت سے کفر یعنی انکار کرنا دونوں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ قرآن توحید کا دین ہے، اور اگر خدا اور طاغوت دونوں کے سامنے ہی انسان سر جھکائے تو کبھی بھی انسان مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات ایمان کے ہی منافی ہے. چنانچہ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر جو لوگ طاغوت کی پیروی کرنے سے انکار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں ان کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، کہ تحقیق ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے واضح ہو چکا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، اور جو لوگ طاغوت یعنی کہ شیطان کی پیروی سے انکار کریں، ویؤمن باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائیں، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے لا انفصام لہا، کہ جسے کبھی بھی ٹوٹنا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اس کا رشتہ جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے ایک ایسی مضبوط رسی کی طرح ہے جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی. لہذا ایسا بندہ مرتے وقت بھی ایمان کی دولت سے مشرف ہوگا اور جنت کے اندر داخل ہوگا. اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو طاغوت کی پیروی کرنے سے اجتناب کرتے ہیں، ان یعبدوها، کہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لاتے ہیں، لہم البشریٰ، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ ان قریب ایسے لوگ مغفور اور مغفرت یافتہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور ہمیشہ کی نعمتوں کے گھر جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے. ناظرین محترم، اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر لفظ طاغوت حد سے زیادہ بڑھنے والے شخص کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یعنی جو چیز بھی
حد سے بڑھ جائے تو اس کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ طاغوت کا لفظ طغا یا طغا سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے حد سے بڑھ جانا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا لما طغى الماء، اور جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ وہ یہ کہ جب پانی نے زمین میں اپنی طبی حد کو پار کیا تو وہ طوفان بن گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو کشتی پر سوار کرایا تاکہ وہ طوفان سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر جو لفظ طغا ہے یہ طاغوت ہی سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے حد سے بڑھ جانا۔ یعنی قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال کیا کیونکہ پانی اپنی حد سے بڑھ گیا تھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طاغوت کا لفظ حد سے زیادہ بڑھ جانے والے شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان دونوں کو یہ حکم دیا کہ مصر کے فرعون کے پاس جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو اس طرح سے بیان فرماتا ہے کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ حد سے بڑھ جانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی کہ فرعون سرکشی کرتا کرتا اپنی حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، کیونکہ فرعون نے اس حد سے تجاوز کیا ہے جس سے عام انسان تجاوز نہیں کرتا۔ بطور حاکم اور بطور بادشاہ بھی اس سے آگے نہیں بڑھتا، اور وہ اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے کہ اپنی عبادت کرانے لگا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے ساتھ مخصوص ہے۔ پیار دوستو، اس ساری بحث کی بنیاد پر قرآن کریم میں لفظ طاغوت یہ معنی دیتا ہے کہ انسان کا اس حد کو پار کر جانا جس کا تقاضا انسان کی طبیعت بطور انسان یا پھر بطور حاکم یا بطور بادشاہ کرتی ہے۔ وہ شخص اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ جس کا اسے حق نہیں ہوتا، جیسے کہ اپنی عبادت کرانا، کیونکہ یہ وہ حق ہے جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان تمام متشدد خیالات اور احکام کو کہ جن افراد میں یہ پائے جاتے ہیں صفت طغیان کو استعمال کیا ہے، اور ایسے لوگ طغیان کا واضح مصداق ہیں جو کسی شدت سے انکار یا منع کرتے ہیں، وہ طاغوت کے اثر میں ہیں، وہ اسی کی رضا کے لیے فیصلے کرتے ہیں اور اسی کے راستے میں لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ضروری تھا کہ طاغوت کا انکار کیا جاتا اور اس کے راستے پر نہ چلا جاتا۔ جب آپ سورہ بقرہ اور سورہ نحل کی ان آیات کو دیکھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ طاغوت کا انکار کرنا اور اس کی دعوت سے بیزاری اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس تنبیہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی فرد انفرادی طور پر طاغوت کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ معاملہ سورہ بقرہ میں آئی آیت کی روشنی میں مزید واضح ہو جاتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اپنی ولایت اور غیر مومن کے لیے طاغوت کی ولایت کا فرمایا ہے، اور طاغوت کی عبادت کو ترک کرنے کو ایمان کا مقدمہ قرار دیا ہے۔ لہذا اس تمام گفتگو سے پتہ چلا کہ طاغوت کا معنی سرکشی کرنے والا، حد سے زیادہ بڑھ جانے والا یا پھر شیطان ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ جو بندہ بھی سرکشی کرتا ہے یا حد سے بڑھ جاتا ہے یا شیطان کی پیروی کرتا ہے تو ایسا شخص طاغوت کا پیروکار یا پھر خود طاغوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طاغوت کے ظاہری اور چھپے ہوئے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔